بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے اپنے اس چینل پر جس کا نام قرآن تعلیم و ادب ہے، میں آپ سب کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا مطالب قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں ہم نے آیت نمبر 245 تک آیتیں لی ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ آج سے 246 آیتیں لیں گے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ولی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا؟ یعنی یہاں پر ملاء کسی قوم کے ان اشرف سردار یا پھر جو اہل حل اور عقد کو کہا جاتا ہے، جو خاص کیا ہے مشیر اور قائد ہوتے ہیں، جن کے دیکھنے سے کیا ہے آنکھیں اور دل رعب سے بھر جاتا ہے۔ تو ویسے لوگوں کو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں، تو پیغمبر نے کہا کہ ممکن ہے جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے؟ ہم تو اپنے گھروں سے کیا ہے اجاڑے گئے ہیں اور بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں۔ پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے لوگوں کے کیا ہے سب پھر گئے، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ تو یہاں پر پھر آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ کیا ہے جو قوم کے کسی اشرف جو لوگ تھے، جو بڑے لوگ تھے، جو قائد تھے، جسے پیغمبر کو یہاں پر کیا ہے ان کا ذکر ہے کہ ان کا نام کیا ہے شمویل بتایا جاتا ہے، کہ ابن کثیر وغیرہ جو مفسرین نے جو واقعہ بیان کیا ہے کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنو اسرائیل کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ عرصے تک تو ٹھیک رہے، پھر ان میں کیا ہے انحراف آ گیا اور دین میں کیا ہے بدعات ایجاد کر لی، حتیٰ کہ بتوں کی پوجا شروع کر دیے۔ پھر انبیاء ان کو روکتے رہے، لیکن یہ کیا ہے اپنے جو نافرمانی میں اور شرک سے کیا ہے وہ باز نہیں آئے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا، تو جنہوں نے ان کے علاقوں میں چھین لیے اور ان کی ایک بڑی تعداد میں کیا ہے قیدی بنا لیا گیا، تو اس پر نبوت وغیرہ کا سلسلہ بھی یہاں پر ختم ہو گیا۔ تو بالآخر کیا ہے بعض لوگوں کے دعاؤں سے کیا ہے شمویل نبی پیدا ہوئے، جنہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا اور انہیں پیغمبر سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں اور جس کی قیادت میں کیا ہے ہم دشمنوں سے لڑیں۔ تو پیغمبر نے ان کے سابقہ کردار کے پیش نظر کہا کہ تم مطالبہ تو کر رہے ہو، لیکن تمہارا انداز یہ ہے کہ تم اپنی بات پر قائم نہیں رہو گے۔ تو چنانچہ کیا ہوا، ایسا ہی ہوا جیسا کہ قرآن نے بیان کیا تھا۔ اور پھر یہ بھی بیان کیا کہ نبی کی موجودگی میں بادشاہ مقرر کرنے کا مطالبہ کیا ہے بادشاہ کے جواز کی یہاں پر دلیل ہے، کیونکہ اگر بادشاہیت جائز نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے اس مطالبے کو کیا ہے رد فرما دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو رد نہیں کیا بلکہ طالوت کو ان کے لیے بادشاہ مقرر کر دیا، جیسا کہ آگے آ رہا ہے ہم دیکھیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بادشاہ اگر مطلق العنان نہیں ہے بلکہ وہ احکام الہی کا پابند ہے اور عدل و انصاف کرنے والا ہے، تو اس کی بادشاہیت جائز ہی نہیں بلکہ کیا ہے اس کو مطلوب اور محبوب بھی ہے۔ سورہ مائدہ میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے، تو کہنے لگے کہ بھلا اس کی ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے، اس سے تو بہت ہی زیادہ حقدار بادشاہیت کے ہم ہیں، تو اس کی تو مالی کشادگی بھی نہیں دے گی۔ تو نبی نے فرمایا کہ سنو، اللہ تعالیٰ نے کسی کو تم پر برگزیدہ کیا ہے اور اسے علمی اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی ہے۔ تو یہ بات کیا ہے، اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے کشادگی والا اور علم والا ہے۔ تب یہاں پر کیا ہے حضرت طالوت اس نسل سے نہیں تھے جس سے بنی اسرائیل کے بادشاہوں کا سلسلہ چلا آ رہا تھا، اور یہ ایک غریب اور ایک عام فوجی تھے جس پر انہوں نے اعتراض کیا۔ تو پیغمبر نے کہا کہ یہ میرا انتخاب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں مقرر کیا ہے، اور کیا ہے یہاں پر قیادت اور سیادت کے لیے مال سے زیادہ عقل اور علم اور جسمانی طاقت کی اور قوت کی ضرورت ہے، اور پھر طالوت کیا ہے اس میں تم سب میں بہتر ہے اور اعلیٰ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کیا اس منصب کے لیے ان کو چن لیا ہے۔ تو وہ کیا ہے
یہ اللہ تعالیٰ کا وسیع فضل ہے، جس کو وہ چاہتا ہے اپنی رحمت سے اور رحمت عطا کر دیتا ہے، اور علیم، اور وہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ بادشاہیت کا مستحق کیا ہے، کون ہے اور کون نہیں ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جب انہیں بتلایا گیا کہ یہ تقرری اللہ کی طرف سے ہے، تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ مزید کسی نشانی کا مطالبہ کیا تاکہ وہ پوری مطمئن طرح سے وہ مطمئن ہو جائیں۔ تو چنانچہ اگلی آیت میں بھی کیا ہے، ایک اور نشانی بیان کی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا ملک دے، اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ پھر آگے کی آیت میں ہے کہ ان کے نبی نے انہیں پھر کہا کہ اس کی بادشاہیت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق کیا ہے، آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دل جمعی ہے، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترکہ ہے، فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے، یقیناً یہ تو تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ تب یہاں پر کیا ہوا کہ صندوق یعنی تابوت تھا، جو توپ سے ہے، جس کے معنی ہے رجوع کرنے کے، کیونکہ بنی اسرائیل جو تھا وہ تبرک کے لیے کیا ہے، اس کی طرف رجوع کرتے تھے۔ تو اس تابوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے جو تھے وہ تبرکات تھے، جو تابوت بھی ان کے دشمن کیا تھے، ان سے چھین کر لے گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر یہ تابوت فرشتوں کے ذریعے سے کیا ہے، حضرت لوط علیہ السلام کے دروازے پر پہنچا دیا، جسے دیکھ کر بنی اسرائیل کے خوش بھی ہوئے، اور اسے طالوت کی بادشاہی کے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی سمجھا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے کیا کیا، ایک اعجاز یعنی آیت اور فتح و سکینت کا سبب قرار دیا۔ اور پھر سکینت کا مطلب یہاں پر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نصرت کا ایسا نزول ہے جو وہ اپنے خاص بندوں پر نازل کرتا ہے، اور پھر جس کی وجہ سے جنگ کے خون ریزی اور معرکہ آرائیوں میں جس سے بڑے بڑے شیر دل کیا ہے، کانپ اٹھتے ہیں، اور اہل ایمان کے دل کیا ہے، دشمن کے خوف اور ہیبت سے خالی اور فتح اور کامرانی کی امید سے کیا ہے، لرز جاتے ہیں۔ تو اس واقعے سے معلوم ہوا کہ انبیاء و صالحین کے جو تبرکات یقیناً اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اہمیت اور افادیت رکھتے ہیں، اور پھر یہاں پر یہ ہے کہ بشرطے کہ وہ واقعی تبرکات ہیں، جس طرح اس تابوت میں یقیناً حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے، لیکن محض جھوٹی نسبت سے کوئی چیز متبرک نہیں بن جاتی، اور جس طرح آج کل تبرکات کے نام پر کئی جگہوں پر مختلف چیزیں رکھی ہوئی ملتی ہیں جن کا تاریخی طور پر پورا ثبوت نہیں ہوتا، تو اس طرح کی خود ساختہ چیزوں سے بھی کیا ہے، کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور جس طرح بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نعال کیا کرتے، مبارک کی مثال بنا کر اپنے پاس رکھتے ہیں، یا گھروں میں لٹکاتے ہیں، یا مخصوص طریقے سے اس کا استعمال کو قضائے حاجت یا پھر کچھ ایسی چیزوں کے لیے سمجھتے ہیں۔ تو اس طرح قبروں پر بزرگوں کے ناموں کی نظر و نیاز کرتے ہیں اور پھر لٹکاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں کیا ہے، یہاں پر یہ سب متبرک سمجھ کر اس کا کام کرتے ہیں، حالانکہ یہ سب غیر اللہ کے نام کے چڑھاوے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہے، شرک کے دائرے میں آتے ہیں، اس سے کیا ہے، یہ قطعاً حرام ہے، اور قبروں کو پھر غسل دیا جاتا ہے اور اس کے پانی کو متبرک سمجھا جاتا ہے، حالانکہ قبروں کو غسل دینا بھی کیا ہے، خانہ کعبہ کے غسل کی نقل ہے، تو جس کا کوئی جواز یا پھر کوئی اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ گندا پانی کیسے، اب آپ سوچئے کہ یہ گندا پانی کس طریقے سے پاک ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ سب باتیں غلط ہیں جن کا کوئی اصل کیا ہے، شریعت میں نہیں ہے۔ اور پھر آگے آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت طالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا، سنو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، یعنی یہاں پر اطاعت امیر ہر حال میں کیا ہے، ضروری ہے، تاہم دشمن سے معرکہ آرائی کے وقت ہو تو اس کی اہمیت اور ڈبل ہو جاتی ہے، بلکہ ٹربل ہو سکتی ہے۔ دوسرے جنگ میں کامیابی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ فوجی اس دوران کیا ہے، بھوک پیاس اور پھر اس کے دیگر شدائد جو رہتے ہیں اسے صبر اور حوصلے کے ساتھ برداشت کریں۔ تو چنانچہ ان دونوں باتوں کی تربیت کیا ہے، امتحان کے لیے طالوت نے کہا کہ نہر پر تمہاری آزمائش کی ہوگی، جس نے پانی پی لیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، لیکن اس تنبیہ کے باوجود اکثریت نے کیا ہے، پانی پی لیا۔ تو ان کی تعداد میں مفسرین نے مختلف اقوال یہاں نقل کیے ہیں، اور اسی طرح نہ پینے والوں کی تعداد 313 بتائی گئی ہے، جو اصحاب بدر کی تعداد تھی۔ واللہ اعلم۔
اور پھر یہاں پر ہے کہ آزمانے والا ہے جس سے اس میں پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور اسے جو اس نے نہ چھوئے وہ میرا ہے۔ ہاں، اور یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، لیکن سوائے چند کے باقی سب نے وہ پانی پی لیا۔ تو یہاں پر حضرت طالوت مومنین سمیت جب نہر سے گزر گئے تو لوگ کہنے لگے آج تو ہم نے طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑیں۔ یعنی ان اہل ایمان نے بھی کیا کیا، ابتدا میں جب دشمن کی بڑی تعداد دیکھی تو اپنی تھوڑی سی تعداد کو دیکھ کر کیا ہے، پیش نظر ان کی رائے کا اظہار کیا، جس پر ان کے جو علماء اور ان سے زیادہ پختہ یقین جو رکھنے والوں نے کہا کہ کامیابی تعداد کی کثرت اور اصلاح کی فراوانی پر منحصر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے اذن پر موقوف ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی تائید کے لیے کیا ہے، صبر کا اہتمام ضروری ہوتا ہے۔ اور پھر آگے آتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعت بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر جب ان کو جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی کہ اے پروردگار ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما۔ یعنی جالوت اور اس دشمن جو تھے قوم کا کمانڈر اور سربراہ تھے، تو جس سے طالوت اور ان کے رفقا کا مقابلہ تھا، جو قوم جو اپنے وقت کی جو بڑی جنگجو اور بہادر قوم سمجھی جاتی تھی، تو ان کی اس شہرت کے پیش نظر کیا ہوا، عین لڑائی کے ٹائم پر اہل ایمان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صبر اور ثبات اور کفر کے مقابلے میں ایمان کی فتح اور کامیابی کی دعا مانگی۔ تو گویا مادی اسباب کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نصرت الہی کے لیے ایسے موقع پر کیا ہے، بطور خاص طلبگار رہیں۔ تو جیسے جنگ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فتح اور نصرت دی تھی اور دعائیں مانگی تھی جنہیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، مسلمانوں کی ایک نہایت قلیل تعداد کیا ہے، کافروں کی بڑی تعداد پر غالب آ گئی تھی۔ اور پھر چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اب آگے کی آیت میں آتا ہے 251 میں، کہ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو شکست دے دی اور حضرت داؤد کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے داؤد کو مملکت اور حکمت اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا، اور اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دنیا والوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم حقانیت کے ساتھ آپ پر پڑھتے ہیں، بالیقین آپ یا رسولوں میں سے ہیں۔ تو اب یہاں پر کیا ہوا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام، وہ تو بڑی تعداد کے لیے انہوں نے دعا مانگی، تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، جالوتیوں کو شکست دی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں کیا ہے، جالوت کا قتل ہوا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام بھی ابھی پیغمبر تھے نہ بادشاہ، اس لشکر کے طالوت میں کیا ہے، ایک سپاہی کے طور پر شامل تھے۔ تو ان کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے جالوت کا خاتمہ کیا اور ان تھوڑے سے اہل ایمان کے ذریعے ایک بڑی قوم کو شکست فاش دلوائی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو مملکت اور حکمت اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت بھی عطا فرمائی اور نبوت بھی دی، اور حکمت سے بعض نے نبوت اور بعض نے صنعت اور آہنگری اور بعض نے ان امور کو سمجھ مراد لی ہے۔ تو جس موقع پر جنگ پر اللہ تعالیٰ کی مشیت کا ارادے سے انہوں نے فیصلہ کیا ہوا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قدر اللہ تعالیٰ کی ایک سنت الہی کا بیان ہے کہ وہ انسانوں کے ہی ایک گروہ کے ذریعے سے دوسرے انسانی گروہ کا ظلم اور اقتدار کا خاتمہ فرماتا رہتا ہے، اور اگر وہ ایسا نہ کرتا تو کسی ایک ہی گروہ کو ہمیشہ قوت اور اختیار سے بہراور کر رکھتا، اور پھر زمین اور فساد میں کیا ہے، فساد بھر جاتی۔ تو اس لیے یہ قانون الہی کیا ہے، دنیا کے لیے افضل الہی کا خاص مظہر ہے۔ اور پھر اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں بھی آگے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے تو آپ بیان کیا ہے۔ تو یہ گزشتہ واقعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ جو کتاب کے ذریعے سے دنیا کو معلوم ہو رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً آپ کی رسالت صداقت کی دلیل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کسی کتاب میں پڑھے ہیں نہ کسی سے سنے ہیں، اور پھر یہ کیا ہے، جس سے یہ واضح ہے کہ یہ غیب کی وہ خبر ہے جو بذریعہ وہی اللہ تعالیٰ کیا ہے، نازل کر رہا ہے۔
اور پھر قرآن کریم میں کئی جگہوں پر کیا ہے امتیوں کے واقعات کو بیان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بطور دلیل کیا ہے یہاں پر پیش کیا ہے۔ پھر آگے کی آیت میں آتا ہے 253 میں، یہ رسول ہیں جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی اور بعض کے درجے بلند کر دیے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو معجزات عطا فرمائے اور روح القدس سے ان کی تائید کی، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے بعد کیا ہے اپنے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد ہرگز آپس میں لڑائی بھڑائی نہ کرتے، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا اور ان میں سے بعض تو مومن ہوئے اور بعض کافر، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تب یہاں پر قرآن ایک دوسرے مقام پر بھی یہ بیان کیا ہے بنی اسرائیل میں آیت نمبر 55 میں کہ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيَّ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت عطا کی۔ تو اس حقیقت میں کیا ہے کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے نبی بنا دیتا ہے۔ اور پھر یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معجزات یہاں پر جو ذکر کیے گئے ہیں، تو یہاں پر معجزات سے مراد کیا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، جیسے کہ مردوں کو زندہ کرنا وغیرہ۔ اور پھر اسی طریقے سے کیا ہے سورۃ آل عمران میں بھی اس کی تفسیر آئے گی انشاءاللہ۔ اور پھر اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر بیان کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نازل کردہ دین میں اختلافات کیا ہے پسندیدہ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی سخت ناپسند ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ تمام انسان نازل کردہ شریعت کو اپنا کر کیا ہے جہنم کی آگ سے بچ جائیں، اور یہی اللہ تعالیٰ کا پھر حکم بھی ہے۔ اور یہ کیا کرتے ہیں، یہ دلیلیں آ جانے کے بعد بھی کیا انکار کرتے ہیں، اور جو مومن جو اختلافات ہوتے ہیں ان میں سے بعض تو مومن ہوئے اور بعض کافر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ پھر آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہے، نہ دوستی، نہ شفاعت، اور کافر ہی ظالم ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایک تو یہ ہوا کہ ایک راستہ اختیار کرنے پر مجبور نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کسی کو، اور پھر بتا دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے۔ اور پھر یہود و نصارہ اور جو کفار اور مشرکین کیا ہے اپنے پیشواؤں یعنی نبیوں اور جو ولیوں اور بزرگوں اور جو پیروں کو مرشدوں کو وغیرہ کو کیا ہے ان کے بارے میں چاہیں کہ اللہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ پر ان کا اتنا اثر ہے کہ وہ اپنی شخصیت کے دباؤ سے کیا ہے اپنے پیروکاروں کے بارے میں جو بات چاہیں اللہ تعالیٰ سے منوا سکتے ہیں یا پھر منوا لیتے ہیں، تو اسی کی وہ شفاعت کرتے ہیں۔ یعنی اس کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ان کو ہم پکڑ کے چلیں گے، ان کو اگر ہم خوش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہماری شفاعت کریں گے۔ لیکن یہ لوگ کیا ہے نہ تجارت، نہ ان کے قیامت کے دن نہ تجارت کام آئے گی، نہ ان کی دوستی، نہ ان کی کوئی اور چیز۔ اب یہاں پر دوسری جگہ پھر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، اب جیسے اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے، دیکھیے قیامت میں جو شفاعت ہوگی وہ یہاں کے اولیاء اللہ ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو اللہ کے یہاں ایسی کسی شفاعت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اب یہاں پر ہم آیت الکرسی میں اور دوسری جو احادیث میں بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ جیسے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ سورۃ 30ویں پارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النبا میں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ جس کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا، چاہے وہ فرشتے ہو، چاہے رسول ہو، یا جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ اور پھر آگے کی آیت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ ہے اور سب کو تھامنے والا ہے۔ اب یہاں پر آیت الکرسی آ رہی ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ ہی کیا ہے معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آئے نہ نیند، اس کی ملکیت میں زمین اور آسمان کی تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اور اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے نہ اکتاتا ہے،
وہ تو بہت ہی بلند اور بہت ہی بڑا ہے۔ یہ آیت الکرسی ہے جس کی بڑی فضیلت کیا ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ مثلاً یہ آیت قرآن کے عظیم آیت ہے، اس کے پڑھنے سے کیا ہے، رات کو شیطان سے تحفظ رہتا ہے، شیطان کی حفاظت میں رہتے ہیں، اور ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے وغیرہ ابن کثیر میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی جو جلال اور اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کی قدرت اور عظمت پر کیا ہے، مبنی اور جامع آیت ہے یہ۔ اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کرسی کا ذکر کیا ہے۔ کرسی سے بعض نے قدم رکھنے کی جگہ اور بعض نے علم قرار دیا ہے اور بعض نے قدرت و عظمت، تو بعض نے بادشاہی اور بعض نے کیا ہے، عرش مراد لیا ہے یہاں پر۔ تو لیکن صفات باری اللہ تعالیٰ کی جو صفات کے بارے میں جو محدثین اور جو سلف کا یہ مسلک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات جس طرح قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں، اس کی بغیر تعویل کے، بغیر اور کیفیت بیان کیے ہیں، اور ان پر ایمان رکھا جائے۔ اور یہ ہے کہ اس لیے یہی ایمان رکھنا چاہیے کہ فی الواقع کرسی ہے یا جو عرش سے الگ ہے، یا اس کی کیفیت کیا ہے، اس پر وہ کس طرح بیٹھتا ہے، اور اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی حقیقت سے ہم کیا ہے، بے خبر ہیں، اور اس کے دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہدایت اور ضلالت سے روشن ہو چکی ہے، یعنی یہاں پر، اور اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کرے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا اور جو کبھی نہ ٹوٹے گا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر اس کی شان نزول میں بتایا گیا کہ دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یعنی انصار کے کچھ نوجوان کیا ہے، یہودی اور عیسائی ہو گئے تھے، پھر جب یہ انصار مسلمان ہو گئے تو انہوں نے اپنے نوجوان اولاد کو بھی کیا ہے، جو یہودی اور عیسائی بن چکے تھے، زبردستی مسلمان بنانا چاہا، تو جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور شان نزول کے اس اعتبار سے مفسرین نے اہل کتاب کے لیے خاص مانا ہے کہ یہاں پر اسلام میں کوئی زور زبردستی کیا ہے، نہیں ہے۔ اور پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں اور مشرکوں سے جہاد کیا اور فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جہاد کروں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں۔ اس طرح سزا کیا ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے۔ اور پھر آگے کی آیتوں میں آتا ہے کہ ایمان والوں کا کارساز اللہ تعالیٰ خود ہے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے، اور کافروں کو اولیاء شیطان ہے، اور پھر انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، یہ لوگ جہنمی ہیں جو ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے۔ اور پھر آگے آتا ہے، کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جو سلطنت پا کر ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا ہے؟ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، اور کہنے لگا میں بھی جلاتا ہوں اور مارتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے لے آتا ہے تو اسے مغرب کی جانب سے لیا۔ اب تو وہ کافر جو بونچکا رہ گیا، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور پھر آگے کی آیت میں آتا ہے 259 میں کہ یا اس شخص کی مانند جس کا گزر کیا ہے اسی بستی میں ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی، وہ کہنے لگا کہ اس موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے زندہ کرے گا۔ یعنی یہاں پر جو بیان ہوا کہ مطلب یہ ہے کہ پہلے واقعے کی طرح اس شخص کا قصہ بھی کیا ہے، نظر نہیں ڈالی جو ایک بستی سے گزرا۔ یہ شخص کون تھا، اس کے بارے میں کیا ہے، کئی اقوال بیان کیے گئے ہیں۔ زیادہ مشہور حضرت عزیز کا نام ہے، جس کے بعد صحابہ اور تابعین قائل ہیں، اللہ عالم۔ اور اس سے پہلے کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام اور جو دوسرے واقعے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت احیاء یعنی جو موتی کے اثبات ہیں، اور پھر جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اور اس کے گدھے کو 100 سال کے بعد زندہ کر دیا، حتیٰ کہ اس کے کھانے پینے کی چیزوں کو بھی خراب نہیں ہونے دیا، تو وہی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کیا ہے، تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور جب وہ 100 سال کے بعد زندہ کر سکتا ہے تو ہزاروں سال کے بعد بھی کیا ہے وہ زندہ کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور پھر آگے آتا ہے کہ ابراہیم، یہاں پر کہا جاتا ہے کہ جو شخص اس وقت تک دن چڑھا ہوا تھا جب زندہ ہوا تو ابھی شام نہیں ہوئی تھی،
اور اس نے یہ اندازہ لگا لیا کہ اگر میں یہاں کل آیا تو ایک دن گزر گیا، اور اگر یہ آج ہی کا واقعہ ہے تو دن کا کچھ حصہ ہی گزرا ہے، جبکہ واقعہ یہ تھا کہ اس کی موت پر 100 سال ہو چکے تھے۔ اور پھر آگے کی آیتوں میں آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، یعنی یہاں پر احیاء موتی کا جو دوسرا واقعہ ہے، جو ایک نہایت جلیل القدر اور پیغمبر صحابی کا خواہش اور ان کے اطمینان قلب کے لیے دکھایا گیا۔ اور یہ چند چار پرندے کون کون سے تھے؟ تو مفسرین نے یہاں پر مختلف نام ذکر کیے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے نام ذکر نہیں کیے، بس یہ 4 مختلف پرندے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کے کچھ نام ہیں۔ تو بہرحال اس میں اختلاف ہے، اور جواب دیا کہ ایمان تو یہ ہے کہ اللہ میرے دل کی تسکین ہو جائے گی۔ تو فرمایا 4 پرندے لے لو، ان کے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں پکارو، تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، غالب اور حکمت والا ہے۔ اور پھر آگے کی آیت نمبر 261 میں آتا ہے کہ جب لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑا چڑھا کر دے، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ تو یہاں پر یہ انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت ہے کہ اس سے مراد اگر جہاد ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جہاد میں خرچ کی گئی رقم یہاں پر ثواب ہوگا، اور پھر اگر اس سے مراد تمام مصارف خیر جو خیر کے کاموں میں اسراف خرچ کیا جاتا ہے تو پھر وہ کیا ہوگا، اس میں دیگر نیکیاں ساری چیزیں اس میں آئیں گی۔ تو بہرحال انفاق فی سبیل اللہ کی اس میں اہمیت اور فضیلت کی وجہ بیان کی کر دی گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں نہ ایذا دیتے ہیں، یعنی انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں پھر سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس شخص کے حاصل کی گئی ہوگی جو مال خرچ کر کے احسان نہیں جتلاتا، نہ زبان میں ایسا کلمہ تحقیر ادا کرتا ہے جس سے غریب یا پھر محتاج کی عزت نفس کو کیا ہے مجروح کرے اور وہ تکلیف محسوس کرے، کیونکہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے بات نہیں کرے گا، ان میں سے ایک احسان جتلانے والا ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اور پھر دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ تو کچھ خوف ہے نہ اداس ہوں گے، نرم بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا رسانی ہو، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز اور بردبار ہے۔ تب یہاں پر سائل سے نرمی اور شفقت سے بولنا، اور پھر دعائیہ کلمات اللہ تعالیٰ جیسے تجھے بھی اور ہمیں بھی کیا ہے اپنے فضل سے نوازے، تو اس کا جواب دینا بھی کیا ہے قول سے معروف ہے، اور مغفرت کا کیا ہے مطلب یہاں پر سائل کے فقیر اور اس کے حاجت کا لوگوں کے سامنے ظاہر اور اس کو پوشیدہ رکھنا۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ پہ ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ پاکیزہ کلمہ بھی کیا ہے صدقہ ہے۔ تو نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی بھی معروف نیکی کو حقیر مت سمجھو، اگرچہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ یا تو یہاں پر یہ بات ہمارے سامنے آئی، تو اس سے یہ ہوا کہ صدقہ کیا ہے نیکی کرنا، اور اس سے کسی سے اچھی بات کہنا بھی کیا ہے صدقے میں آتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور بردبار ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 264 میں، اے ایمان والو اپنی خیرات کو احسان جتلا کر اور ایذا پہنچا کر برباد نہ کرو، جس طرح وہ شخص اپنا مال لوگوں کے لیے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ رکھے نہ قیامت پر، اس کی مثال اس صاف پتھر کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر زوردار مینا برسے یعنی بارش ہو اور وہ اسے بالکل صاف اور سخت چھوڑ دے، اور ان ریاکاروں کو اپنی کمائی میں کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی، اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ تو یہاں پر اس میں ایک تو یہ کہا گیا کہ صدقہ و خیرات کر کے کیا ہے احسان جتلانا اور تکلیف دہ باتیں کرنا اور اہل ایمان کا شفا نہیں ہوتا، بلکہ یہ کیا ہے منافقین اور کافروں کی کیا ہے یہ چال ہوتی ہے، اور یہ ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں۔
اور دوسرا ایسے خرچ کی مثال ایک صاف چٹان پر جس پر کچھ مٹی ہو، اور کوئی شخص پیداوار حاصل کرنے کے لیے اس میں بیج ڈال دے، لیکن بارش کا ایک چھٹکا بھی پڑتے ہی کیا ہے وہ ساری مٹی اس سے اتر جائے اور پھر پتھر کیا ہے مٹی سے بالکل صاف ہو جائے۔ اور پھر جس طرح بارش اس پتھر کے لیے نفع بخش ثابت نہیں ہوتی، اسی طرح ریاکاروں کو بھی کیا اس کے صدقے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہم حافظنا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے مثال جو اپنے مال اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے طلب میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اور اس باغ جیسی اونچی زمین پر ہو اور زوردار بارش اس پر برسے اور وہ اپنا پھل دگنا لاوے، اور اگر اس سے بارش نہ بھی برسے تو فوارہ ہی کیا ہے کافی ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے کام کو دیکھ رہا ہے۔ تب یہاں پر کیا ہے اہل ایمان کی مثال ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کا خرچ کیا ہوا؟ مال اس باغ کے مانند ہے جو جس پر فضا اور بلند چوٹی پر ہو، اور ایک زوردار بارش ہو تو پھر اپنا پھل کیا ہے دگنا کرے، ورنہ ہلکی سی پھوار اور شبنم بھی کیا ہے اس کو کافی ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح ان کے نقصانات بھی ہے، چاہے کم ہو یا زیادہ، اللہ تعالیٰ کئی گنا اجر اور ثواب کے باعث ہوں گے۔ اور پھر جنت کیا ہے اس زمین کو، یا جنتن کا لفظ آیا ہے اس آیت میں، اس زمین کو کہتے ہیں جس پر اتنی کثرت سے درخت ہوں جو زمین کو ڈھانک لے، یا وہ باغ ہیں جن کے چاروں طرف کیا ہے باڑ ہو، اور باڑ کی وجہ سے باغ کیا ہے نظروں سے پوشیدہ ہو۔ تو یہ جن سے ماخوذ ہے، اور جن اس مخلوق کا نام ہے جو نظر نہیں آتی، اور کیا ہے پیٹ کے بچے کو جو جنین کہا جاتا ہے وہ بھی نظر نہیں آتا۔ تو یہاں پر یہ دونوں بھی مراد ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زوردار بارش اس پر برسے اور وہ اپنا پھل دگنا کر لے، اور پھر اس پر بارش نہ بھی برسے تو کیا ہے اس کے لیے تھوڑا فوارہ یا پھر تھوڑی سا پانی کیا ہے شبنم بھی اس کو کام کر جائے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم میں سے کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہر بہہ رہی ہو اور ہر قسم کے پھل موجود ہوں، اس شخص کا بڑھاپا آ گیا ہو اور اس کے ننھے سے بچے بھی ہوں، اچانک باغ کو بگولا لگ جائے جس میں آگ بھی ہو، پس وہ باغ جل جائے؟ یعنی ریاکاری کی وجہ سے اس کے جو نقصانات سامنے آتے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ شخص بوڑھا ہو جائے اور اس کے چھوٹے بچے ہوں، لیکن وہ خود بھی کیا ہے کمزور ہو، اور پھر محنت اور مشقت سے عاجز ہو چکا ہو، اور پھر وہ کیا ہے خود اپنا مال اٹھانے کے قابل بھی نہ ہو۔ تو اس حالت میں کیا ہے ایک تیز ہوا چلے اور اس کا سارا باغ کیا ہے جل جائے، وہ نہ خود دوبارہ اس باغ کو آباد کرنے کے قائل رہے گا اور نہ پھر کوئی اور۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کی مثال دیتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ ننھے سے بچے بھی ہوں اور اچانک باغ کو بگولا لگ جائے اور جس میں آگ بھی ہو اور پس وہ باغ جل جائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ پھر آگے فرماتے ہیں ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور زمین میں سے تمہارے لیے ہماری نکالی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرو۔ یعنی یہاں پر اب صدقات کی قبولیت کے لیے جس طرح ضروری ہے کہ وہ ریاکاری سے پاک ہو، تو اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حلال اور پاکیزہ کمائی سے ہو، چاہے وہ کاروبار تجارت اور ہو یا پھر اس کے ذریعے سے حاصل ہو یا فصل اور باغات کی پیداوار ہو۔ اور یہ جو فرمایا کہ خبیث چیزوں کو، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خبیث چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ مت کرو۔ تو خبیث سے کیا ہے ایک تو وہ چیز مراد ہے جو غلط کمائی ہو جو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، اور پھر حدیث میں کیا ہے اللہ فرمایا گیا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک حلال چیز ہی قبول کرتا ہے۔ دوسرے خبیث کے معنی یہاں پر ردی اور نکمی چیز ہے جو کیا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کی جائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت میں بھی فرمایا۔ اس آیت کی شان نزول کی روایت بھی بتلائی گئی ہے، اور پھر یہی ہے کہ خراب اور نکمی چیز کیا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کریں، اور ان میں سے بری چیزوں کو خرچ کرنے کا ارادہ کیا ہے نہ کرنا، اور جسے تم خود کر لینے کو نہیں ہو وہاں اگر آنکھیں بند کر لو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے بے پرواہ اور خوبیوں والا ہے۔ یعنی جس طرح تم خود ردی والی چیزیں پسند نہیں کرتے، اس طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں بھی کیا ہے تم ایسی چیزوں کو خرچ مت کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے اچھی چیزوں کو خرچ کریں۔
پھر آگے کی آیت میں آتا ہے جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے اور خوبیوں والا ہے۔ شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ یعنی بھلے کام میں مال خرچ کرنا ہو تو شیطان ڈراتا ہے کہ مفلسی اور خلاش ہو جائے گا، لیکن برے کاموں پر کیا ہے خرچ کرنا ہو تو اسے اندیشوں کو نزدیک نہیں پھٹکنے دیتا، تو بلکہ ان برے کاموں کو اس طرح سجا سنوار کر پیش کرتا ہے اور ان کے لیے کیا ہے خفیہ رازوں کو اس طرح جگاتا ہے کہ ان پر کیا ہے انسان پر بڑی سے بڑی رقم کیا ہے بے دھڑک خرچ کر ڈالتا ہے۔ چنانچہ دیکھا گیا ہے کہ جیسا مسجد ہے یا مدرسے ہے یا پھر کسی خیر کے کاموں کے لیے کوئی چندہ پہنچانا ہے تو کیا کرتے ہیں صاحب مال 100-200 کے لیے کیا ہے بار بار اپنے کیا ہے حساب کی جانچ پڑتال کر لیتے ہیں، اور پھر مانگنے والے کو بسا اوقات کئی بار دوبارہ کیا ہے دوڑتا پلٹتا رہتا ہے۔ لیکن یہاں پر اب جیسے سنیما دیکھنا ہے یا پھر ٹیلی ویژن دیکھنا ہے یا پھر شراب یا بدکاری کے کام کرنا ہے تو کیا ہے جلدی سے شیطان کی جال میں پھنس جاتا ہے اور پھر وہ مال خرچ کرنے میں کوئی جھجک نہیں محسوس کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ تم سے اپنے بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور پھر علم والا ہے، اور جسے چاہتا ہے حکمت اور دانائی دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے حکمت اور سمجھ دیا جائے اور وہ بہت ساری بھلائی دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عقل اور فہم اور بات دیتا ہے، اور پھر نصیحت اور عقل مندی حاصل کرتے ہیں۔ اب آگے کی آیت میں آتا ہے تم جتنا خرچ کرو یعنی خیرات اور جو کچھ نظر مانو اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اگر تم صدقہ خیرات کو ظاہر کرو تو وہ بھی اچھا ہے، اگر تم اسے پوشیدہ مسکینوں کو دو تو بھی یہ کیا ہے تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تو یہاں پر اب نظر کا ایک تو مطلب یہاں پر بیان ہوا کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں کیا ہے نظر مانوں گا اور پھر اللہ کے راہ میں اتنا صدقہ کروں گا، اور نظر کو پورا کرنا کیا ہے پھر ضروری ہے، اور اگر کسی نافرمانی یا ناجائز کام کی نظر مانی ہے تو اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ نظر بھی اور نماز روزے کی عبادت کی طرح ہی ہوتی ہے۔ اور پھر دوسرا یہاں پر یہ معلوم ہوا کہ عام حالات میں خفیہ طور پر صدقہ کرنا کیا ہے افضل ہے، سوائے کسی ایسی صورت کے کہ علانیہ صدقہ دینے میں لوگوں کے لیے ترغیب کا پہلو ہو۔ اگر ریاکاری کا جذبہ اس میں شامل ہے تو ایسے موقعوں پر پہل کرنے والے جو ہے وہ خاص فضیلت حاصل کر سکتے ہیں، تو اسی لیے یہاں پر کیا ہے صدقے کی ترغیب میں ریاکاری کی صورت نہیں ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں کو قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جس نے اتنے خفیہ طریقے سے صدقہ کیا جس کے بائیں ہاتھ کو بھی یہ پتہ نہیں چلا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ تو صدقہ کیا ہے چھپا کر دینا کیا ہے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹائے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خبر رکھنے والا ہے، اور انہیں ہدایت پر لا کر کھڑا کر دینا تیری ذمہ داری نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم جو بھلائی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں دو گے اس کا فائدہ پاؤ گے۔ تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب کے لیے ہی کیا ہے خرچ کرنا ہوگا، چاہے تم جو کچھ مال خرچ کرو گے اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اب یہاں پر مسلمان اپنے مشرک جو رشتہ دار کی مدد کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ مسلمان ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت کے راستے پر لگا دینا یہ صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ تم یہ بھی جان لو کہ خرچ کرو گے اس کا پورا اجر ملے گا، جس سے یہ معلوم ہوا کہ غیر مسلم رشتہ داروں کے ساتھ بھی کیا ہے صلہ رحمی کرنا باعث اجر ہے۔ تو یہاں پر زکوٰۃ صرف مسلمانوں کا حق ہے، یہ کسی غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، لیکن سادہ جو نارمل خرچ ہے وہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ صدقات کے مستحق صرف وہ غربا ہیں جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے، جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے، یعنی اس سے مراد مہاجرین ہیں جو مکہ سے مدینہ آئے تھے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہر چیز سے کٹ گئے تھے، تو اور پھر علوم حاصل کرنے یا طلباء اور علماء جو ان کی ساری چیزیں آتے ہیں یہاں پر، اور پھر نادان لوگ ان کی بے سوالی کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرتے ہیں۔ آپ ان کے چہرے دیکھ کر خافیہ سے انہیں پہچان لیں گے، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ جو کچھ مال خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ اس کا جاننے والا ہے۔ اور پھر آگے آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے مالوں کو رات دن چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں
ان کے لیے ان کے رب تعالیٰ کے پاس کیا ہے، رب تعالیٰ کے پاس اجر ہے، اور نہ انہیں خوف ہے نہ غمگین ہوں گے۔ سود خور لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جیسے شیطان چھو کر خپتی بنا دے، اور یہ اس کے لیے یہ کہا کرتے تھے۔ اب دیکھیں گے ہم یہاں پر کہ سود کا یہاں پر ربا کے لغوی معنی زیادتی اور اضافی کے ہیں، اور شریعت میں اس کا اطلاق کیا ہے؟ ربا الفضل، ربا النسیہ پر ہوتا ہے۔ ربا الفضل کیا ہے؟ اس سود کو کہتے ہیں جو 6 چیزوں میں کمی اور پیشی یا نقد اور ادھاری کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کی تفصیل کیا ہے حدیث میں؟ مثلاً گندم کا تبادلہ یا گندم سے کرنا ہے تو فرمایا گیا کہ ایک تو برابر ہے، اور دوسرا یدا بیدی یعنی ہاتھوں ہاتھ ہو، اس میں کبھی بیشی ہوگی تب بھی کیا ہے؟ ہاتھوں ہاتھ ہونے کے بجائے ایک نقد اور دوسرا کیا ہے؟ ادھار، یا دونوں ہی ادھار ہو تب بھی کیا ہے؟ سود ہے۔ اب پھر ربا نصیحتی کا مطلب ہے کہ کسی کو مثلاً 6 مہینے کے لیے اس شرط پر 100 روپے دینا کہ واپسی میں کیا ہے؟ 125 روپے ہوگی، اور پھر 25 روپے 6 مہینے کی مہلت کے لیے لیے جائیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف منسوب قول ہے، اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ قرض پر لیا گیا نفع سود ہے، اور جو قرضہ ذاتی ضرورت کے لیے لیا گیا ہو یا کاروبار کے لیے، دونوں قسموں کے قرضوں پر لیا گیا ہے تو وہ سود حرام ہے۔ اور زمانہ جاہلیت میں کیا ہے؟ دونوں قسم کے قرضوں کا رواج تھا، تو شریعت نے بغیر کسی قسم کی تفریق کے دونوں کو مطلقاً حرام قرار دیا ہے۔ اس کے لیے بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ تجارتی قرضہ جو ہوتا ہے، جو عام طور پر بینک سے لیا جاتا ہے، اس پر اضافہ سود نہیں ہے، اس لیے کہ قرض لینے والا اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو جس کا کچھ حصہ وہ بینک کو یا قرض کو لوٹا دیتا ہے، تو اس میں کیا قباحت ہے؟ تو اس کی قباحت کیا ہے؟ دین کو اس کو نظر انداز نہیں آتی، اور جو چیز جائز قرار دینا چاہتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کیا ہے نظر میں تو اس میں بڑی قباحتیں ہیں۔ مثلاً قرض لے کر کاروبار کرنے والے کا منافع تو یقینی نہیں ہے، بلکہ منافع کیا ہے؟ اصل رقم کی حفاظت بھی ضمانت نہیں۔ تو بعض وقت کیا ہوتا ہے، دیکھیے کہ لوگ معاشرے میں یا تو اگر سود دیا جائے گا تو کیا ہوگا کہ جو سود لینے والا ہے دینے والا ہے وہ تو امیر بنتا جائے گا، اور جو سود لیا ہے جو سود جو امیر لیتا ہے وہ تو مالدار بنتا جائے گا، لیکن جو غریب ہے جو قرض لیا ہے وہ پھر کیا ہے؟ سود کی وجہ سے کمزور کا کمزور ہی رہتا جائے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک ظلم کی ایک صورت ہے، اور پھر اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتا جس معاشرت میں اخوت ہو، بھائی چارہ ہو، ہمدردی ہو، تعاون ہو، شفقت ہو، اور محبت کے جذبات کو فروغ دینا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا ہے؟ یہ سب چیزوں کو منع کر دیے، اور پھر لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر اسی طرح جس طرح کھڑا ہوتا ہے جیسے شیطان چھو کر خپتی بنا دے، یعنی یہاں پر سود خوری کی یہ کیفیت خبر سے اٹھتے وقت یہ میدان حشر میں کیا ہے؟ ہوگی، اور یہ اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سودی کی طرح ہے، حالانکہ تجارت میں تو نقد رقم اور یا پھر کسی چیز کو آپس میں تبادلہ ہوتا ہے، اور دوسرے اس میں نفع نقصان کا امکان رہتا ہے، جبکہ سود میں کیا ہے؟ یہ دونوں چیزیں ہی مفقود ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام سود کو حرام قرار دیا ہے، پھر یہ دونوں ایک ہی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا سوال کر رہے ہیں۔ اب دوسرا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حاصل کیا، سود کو حرام کیا، تو جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نصیحت سن کر رک گیا، اس کے لیے وہ ہے جو گزرا ہے، اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور جو پھر دوبارہ حرام کی طرف لوٹا وہ جہنمی ہے، ایسے لوگ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ تو یہاں پر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ یعنی اگر یہ قبول ایمان یا توبہ کے بعد یا پیچھے سود پر گرفتاری نہیں ہوگی، اگر وہ توبہ کے ساتھ ثابت قدم رہا تو پھر اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، کیونکہ اس سود کے معنوی اور روحانی جو اس کی
مضیرتوں کو اور صدقے کی جو برکتوں کو بیان ہے کہ سود میں بظاہر بڑھوتری نظر آتی ہے، لیکن معنوی حساب سے کیا ہے، یہ مال انجام کے اعتبار سے سودی رقم ہلاکت اور بربادی کا کیا ہے، باعث بنتی ہے۔ تو اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے، اب بہت سارے لوگ کرتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے اور گناہ گار سے محبت نہیں کرتا۔ بے شک جو لوگ ایمان کے ساتھ سنت کے مطابق نیک کام کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہے، نہ اداسی اور نہ غم۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو۔ اور پھر ایک جگہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یعنی اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ یہ ایسی سخت وعید ہے جو کوئی بہت ہی بڑی نافرمانی کے ارتکاب یہاں پر دیا گیا، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اسلامی مملکت میں جو شخص سود چھوڑنے پر تیار نہ ہو تو خلیفہ وقت کی جو ذمہ داری ہے کہ وہ اس سے کیا ہے، توبہ کرائے اور باز نہ آنے کی صورت میں اس کی گردن اڑا دے۔ اور پھر دوسرا کہ تم اگر دراصل زر سے زیادہ وصول کرو گے تو یہ تمہارے طرف سے ظلم ہوگا، اور اگر تمہیں اصل زر بھی نہ دیا جائے تو یہ تم پر ظلم ہوگا۔ تو اسلام کیا ہے، دونوں طریقے سے ظلم کرنے سے منع کیا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ ایسا کرنا کیا ہے، جو ایسا کرتے ہیں وہ کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ حالانکہ اگر تم توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے، نہ تم ظلم کرو، نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ پھر آگے آیت میں آتا ہے، اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی کے لیے مہلت دینی چاہیے، اور صدقہ کرو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم علم والے ہو۔ کیونکہ زمانہ جاہلیت میں کیا تھا، قرض کی ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں کیا ہے، سود در سود اصل رقم میں اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا، تو جس سے وہ تھوڑی سی رقم ایک پہاڑ بن جاتی تھی اور اس کی ادائیگی کیا ہے، ناممکن ہو جاتی تھی۔ تو اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کوئی تنگ دست ہو تو سود لینا درکنار اصل مال لینے میں بھی ہے آسانی، تو اسے مہلت دے دو، اور اگر وہ قرض بالکل دے نہیں سکتا تو اسے کیا ہے، معاف کر دیا جائے، اور معاف کر دو زیادہ بہتر ہے۔ حدیث میں کیا ہے، اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی کہ کتنا فرق ہے ان دونوں نظاموں میں، کہ ایک سراسر ظلم اور سنگدلی اور خود غرضی پر مبنی نظام ہے، اور دوسرا ہمدردی، تعاون اور ایک دوسرے کو سہارا دینے والا نظام ہے۔ تو مسلمان خود ہی کیا ہے، بابرکت اور اس پر رحمت نظام الہی کو اپنائیں، اور اس میں کیا ہے، اس سے کام کرتے رہیں۔ اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو اس کے لیے آسانی مہلت دینا چاہیے، اور اگر صدقہ کرو تو تمہارے لیے ہی بہتر ہے اگر تم میں علم ہو۔ اور پھر آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی قرآن کریم کی آخری آیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس کے چند دن بعد ہی آپ دنیا سے کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے تھے۔ تو یہاں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر آگے آیا، اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقرر پر قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ اب یہاں پر سود نظامی کی جو سخت سی مانعت اور صداقت اور خیرات کی تاکید بیان کی گئی، تو پھر ایسے معاشرے میں کیا ہے، قرضوں کی بہت ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ سود تو ویسے ہی حرام ہے، اور پھر ہر شخص صدقہ و خیرات کی استطاعت نہیں رکھتا، اس طرح ہر شخص صدقہ لینا پسند نہیں کرتا، پھر اپنی ضروریات اور حاجات پوری کرنے کے لیے کیا ہے، قرض ہی باقی رہ جاتا ہے۔ تو اسی لیے احادیث میں قرض دینے کا بڑا ثواب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور پھر قرض جس طرح ایک ناگزیر ضرورت ہے، اس میں بے احتیاطی یا پھر جھگڑوں کا باعث بھی ہے، تو اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جسے آیت الدین کہا جاتا ہے اور جو قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے قرض کے سلسلے میں کیا ہے، ضروری ہدایت دی ہے
تاکہ یہ کیا ہے ضرورت کے حساب سے پھر لڑائی جھگڑے کا باعث نہ بنے، اس لیے ایک حکم یہ دیا گیا کہ مدت کا تعین کر لو۔ دوسرا یہ ہے کہ اس سے لکھ لو، یعنی جو دینے والے کے پاس کتنے ٹائم سے کتنے ٹائم تک دیا جا رہا ہے وہ لکھا جائے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ اس سے لکھ لو، اور تیسرا یہ ہے کہ اس پر 2 مسلمان مرد کو یا ایک مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لیا جائے، یعنی اگر مرد ایک ہے، اگر مرد ہیں تو 2 مردوں کو، یا پھر ایک مرد ہے تو 2 عورتوں کو پھر گواہ بنائیں گے اس چیز کے لیے۔ ہم کو لگتا ہے نا کہ ارے وہ تو میرا بہت ہی قریبی دوست ہے، ارے اس سے کیا پوچھنا، وہ تو میرا بھائی ہے، اس سے لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم کیا ہے اس کی مدت بھی مقرر کر لو اور ساتھ میں اس کو لکھ لو، اور پھر گواہ بھی بنانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور پھر آگے کی آیت میں آتا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقرر پر قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل سے لکھے، انصاف کے ساتھ لکھے، اور پھر کاتب کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے۔ پھر ایسا نہیں ہے کہ لکھنے والا انکار کرے، نہیں میں نہیں لکھوں گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے، بس اسے بھی لکھ دینا چاہیے، اور جس کے ذمے حق ہو وہ بھی لکھوائے۔ یعنی اب جیسے یہاں پر بیان کیا کہ اس سے مراد ہے مقروض، یعنی اگر کسی کا قرض ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو، رقم کی صحیح تعداد لکھوائے اور اس میں کوئی کمی نہیں کرے، اور آگے کہا جا رہا ہے کہ یہ مقروض کم عقل یا کمزور یا بچہ یا مجنون ہے، تو اس کو کیا ہے ولی کو چاہیے کہ انصاف کے ساتھ لکھوا لے، تاکہ صاحب حق کیا ہے قرض دینے والے کو نقصان نہ ہو، اور پھر وہ اسے لکھوائے اور اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور حق مہر میں سے کچھ گھٹائے نہیں۔ ہاں جس شخص کے ذمے حق ہے وہ اگر نادان ہو یا کمزور ہو یا لکھوانے کی طاقت نہ ہو رکھتا ہو تو اس کا والی کیا ہے پھر عدل کے ساتھ لکھوا دے اور اپنے میں سے 2 گواہ رکھ لیں، اور اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں جنہیں تم گواہوں میں پسند کر لو، یعنی پسند کر لو مطلب ان کی دینداری اور ان کے انصاف اور عدل کی وجہ سے۔ اور گواہوں کو چاہیے کہ جب وہ بلائے جائے تو انکار نہ کریں، اور قرض کی جو مدت مقرر ہے خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو لکھنے میں کوئی کاہلی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بہت انصاف والی ہے اور گواہی کو بھی درست رکھنے والی ہے، شک اور شبہ سے بھی زیادہ بچانے والی ہے۔ یعنی یہاں پر لکھنے کے فائدے، اس سے انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے، اور پھر گواہی بھی درست ہوگی، اور پھر گواہ کے فوت یا غائب ہو جانے کی صورت میں کیا ہے تحریر میں کام میں آ جائے گا، اور پھر شک و شبہ میں بھی کیا ہے فریقین محفوظ رہیں گے، کیونکہ شک پڑنے کی صورت میں کیا ہے پھر تحریر دیکھ کر کیا ہے شک دور کر لیا جائے گا۔ اور ہاں یہ اور بات ہے کہ معاملہ کیا ہے نقد تجارت کی شکل میں ہو جو آپس میں تم لین دین کر رہے ہو تو تم پر اس کے لکھنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کیا ہے کر لو، اور یاد رکھو کہ نہ تو لکھنے والے کو کوئی نقصان پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ گواہ بھی بنانے کا حکم دیے، اور پھر ساتھ میں یہ بھی حکم دیے کہ ان کو کیا ہے پھر ان کو جو گواہ بنے ان کے لیے بھی کوئی نقصان نہ ہو، اور جو لکھ رہا ہے اس کے لیے بھی کوئی پھر نقصان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن قبضے میں رکھ لیا کرو۔ یعنی یہاں پر اب ذکر کر رہے ہیں کہ اگر سفر میں قرض کا معاملہ کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو وہاں لکھنے والا یا کاغذ یا پینسل وغیرہ نہ ملے تو اس کی کیا ہے متبادل صورت بتلائی جا رہی ہے کہ قرض لینے والا کوئی چیز دان یعنی قرض دینے والے کے پاس رہن رکھ دے۔ اور اس سے کیا ہے معلوم ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو ذرا ایک یہودی کے پاس گروی رکھی تھی، اور پھر جس سے کیا ہے نفع موصول ہوا تھا، تو اس نفع کا حق کیا ہے حقدار مالک ہوگا نہ کہ دائن جو دینے والا ہے۔ اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو اسے چھپا لے گا وہ گناہگار دل والا ہوگا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ تعالیٰ کیا ہے خوب جانتا ہے۔ یعنی گواہی کو چھپانا کبیرہ گناہوں میں سے، اور یہ کبیرہ گناہ ہے، اس لیے اس پر سخت وعید آئی ہے، یہاں قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہے۔
اسی لیے صحیح گواہی دینے کی کیا ہے فضیلت بھی آئی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر گواہ وہ ہے جو گواہی طلب کرنے سے پہلے ہی کیا ہے خود گواہی کے لیے پیش ہو جائے۔ اور پھر دوسری روایت میں آتا ہے کہ بدترین گواہ کی نشاندہی بھی فرما دی گئی کہ کیا میں تمہیں وہ گواہ نہ بتاؤں جو کہ صحیح بخاری کی ہے یہ حدیث، کیا میں تمہیں وہ گواہ نہ بتاؤں جو بدترین گواہ ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو گواہی طلب کرنے سے پہلے ہی کیا ہے گواہی دیتے ہیں، مطلب یعنی جھوٹی گواہی دے کر گناہ کو کیا ہے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تو نیز آیت میں دل کا خاص ذکر کیا گیا ہے کہ اس کے اندر کوئی کمینہ والا فعل نہ ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گواہی کو نہ چھپاؤ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کیا ہے اس سے خوب جانتا ہے۔ اور آگے کی آیت میں آتا ہے آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ یعنی احادیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہو گئے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد وغیرہ یہ سارے اعمال جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم بجا لاتے ہیں کیونکہ یہ ہماری طاقت کی کیا ہے بالا نہیں ہے، لیکن دل میں پیدا ہونے والے خیالات اور وسوسوں پر تو ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، تو وہ انسانی طاقت سے ہمارا سے کیا ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی محاسبے کا اعلان فرما دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کے جو سنا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا ہے کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، پھر یہ فرمایا۔ اور پھر آگے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ دلوں میں ہے ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ پھر جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے سزا دے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور پھر آگے آتا ہے رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے، یہ سب اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اور اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے۔ یعنی اس آیت میں ایمانیت کا ذکر ہے کہ جس پر اہل ایمان کو ایمان رکھنے کا حکم دیا گیا، اور اس کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت اور اس کے فضل کا ذکر ہے کہ اس نے انسانوں کو کسی ایسی بات کا مکلف نہیں کیا جو اس کی طاقت سے ہٹ کر ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ وہی حکم دیتے ہیں جو طاقت میں ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں جو 3 چیزیں ملی ان میں سے ایک سورۃ البقرہ کی یہ آخری 2 آیتیں بھی ہیں، اور پھر دوسرا یہ بھی آتا ہے صحیح مسلم میں کہ سورہ کے آخری آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خزانے سے عطا کی گئی ہیں جو عرش الہی کے نیچے ہیں، اور یہ آیت آپ کے سوا کسی اور نبی کو نہیں دی گئی تھی۔ تو یہاں پر اب یہ سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں آئے ہیں کہ رسول ایمان لایا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے، یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اور اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے۔ اور پھر انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے ہے اور جو برائی کرے وہ اس پر ہے۔ اب پھر آگے فرماتے ہیں ہمارے رب اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے، اور ہمیں کافروں کے مقابلے میں کافر قوموں پر غلبہ عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالے جو ہم کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں درگزر فرمائے اور ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ آمین۔ یہاں پر ہمارا سورۃ البقرہ مکمل ہو چکا ہے، انشاءاللہ ہم آگے سورۃ آل عمران کی تفسیر لیں گے، تو
آپ سب میرے ساتھ ایسے ہی بنے رہیں. اور پھر اگر آپ کو کوئی چیز یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کچھ ڈاؤٹ ہے، تو آپ مجھے کمنٹس باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ اس کا جواب بھی دوں گی. اور پھر آپ سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں. اور ہمارے اس مطالب قرآن کا جو سلسلہ ہے اس میں ہمارے جو مدد کر رہے ہیں، اس کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو قبول فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.